سورۃ النحل کی آیت نمبر 41۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون والذين هاجروا في الله، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پہ ظلم کیے گئے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ضرور بضرور ہم ان کو عطا کریں گے دنیا میں اچھا ٹھکانہ، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر تو یقیناً بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لے، الَّذِينَ صَبَرُوا، وہ ہجرت کرنے والے جنہوں نے صبر کیا، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے رہے۔ سورۃ نحل کا 6واں رکوع شروع ہو گئے۔ اس میں اللہ رب العزت نے پہلی 2 آیات میں مہاجر فی سبیل اللہ کی دنیا اور آخرت کا جو اس کا بدل اس کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے اس کو بیان فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، چاروں طرف شرک کا ماحول تھا، من چاہی زندگی گزارنے کا ماحول تھا، اللہ رب اور اپنے خالق اور مالک کو انسان اکثر بھول چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ نے آ کے بتایا توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، قرآن کریم کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ سارے عقائد جن کا تذکرہ گزشتہ رکوع میں ہوا، اللہ پاک نے یہ عقائد، یہ تعلیمات، یہ نظریات دے کے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس کے جواب میں کفار نے انتہائی درجے کے ظلم و ستم ڈھائے، مسلمانوں کو ستایا، تنگ کیا، مارا پیٹا، ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ مخالفت کی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو مکہ مکرمہ جیسا پیارا اور اچھا وطن، بابرکت وطن چھوڑنا پڑا۔ ایک دفعہ صحابہ کی مختصر سی جماعت حبشہ کی طرف گئی، پھر اس کے بعد ایک بڑی جماعت حبشہ کی طرف گئی، اور پھر خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یثرب یعنی مدینہ منورہ کی طرف گئے، اور پھر وہ حبشہ کی طرف جانے والے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ تو یہ ایک ہجرت کا عمل ہوا جو بہت بڑا عمل ہے، اسی کی فضیلت اللہ پاک نے ان آیات میں بیان فرمائی۔ ایک دنیاوی فائدہ بتایا، ایک اخروی فائدہ بتایا۔ مہاجر کا لفظ جو ہے یہ ہجرت سے ہے، اور ہجرت کا معنی کسی چیز کو چھوڑنا، کسی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جس طرح اللہ کے دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، یہ حقیقی ہجرت ہے، یہ ہے مہاجر، ہجرت کرنے والا۔ اور ویسے کسی بھی چیز کو چھوڑنے والے کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے والمہاجر من ہجر، کہ اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے۔ اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے۔ جیسے مسلم ہے، اصل میں اسلام لانے والے کو مسلم کہا جاتا ہے، اسلام قبول کرنے والا مسلم ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اصل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ المومن، ایمان لانے والے کو مومن کہا جاتا ہے، جس نے ایمان قبول کر لیا اللہ پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، رسولوں پہ، آخرت پہ جس کا ایمان ہے وہ مومن ہے۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا المؤمن من امن بوائقہ جارہ، اصل مومن وہ ہے جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ ہو، وہ اصل مومن۔ المجاہد، جہاد کرنے والے کو کہا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک کا مفہوم المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے آپ سے جہاد کرے۔ تو اسی طرح مہاجر اصل میں کہا جاتا ہے اس کو جو اللہ کے لیے وطن چھوڑے، لیکن فرمایا اصل ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں والی زندگی چھوڑ کر نیکی والی زندگی اختیار کر۔ علماء نے، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے مہاجر فی سبیل اللہ کی مختلف قسمیں بیان فرمائی۔ علماء فرماتے ایک ہجرت ہے، ایک وطن کا چھوڑنا ہے کسی چیز سے بچنے کے لیے، اور ایک وطن کا چھوڑنا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے، کسی چیز سے بچنے کے لیے وطن کو چھوڑنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ کسی چیز کو پانے کے لیے وطن چھوڑنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ یہ مختلف قسمیں ہجرت۔ پھر کسی چیز سے بچنے کے لیے ہجرت کرنا، وطن چھوڑنا، اس کے آگے مختلف درجات ہیں۔ ایک ہے دار الکفر کو چھوڑ کر دار الایمان میں جانا۔ کسی جگہ پہ کافروں کا غلبہ ہو گیا، وہاں پہ ایمان کی بات کرنا، ایمان کا عمل کرنا، نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، وہاں پہ دین کے کسی کام پہ عمل کرنا یہ ناممکن ہو گیا، تو اس علاقے کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جانا کہ جہاں یہ اعمال کیے جا سکیں، یہ ہے دار الکفر سے دار الایمان کی طرف ہجرت۔ یہ بھی ہجرت کی ایک قسم ہے۔ یہ بعض مواقع پہ فرض عین ہوتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، بعض دفعہ یہ واجب ہوگی، بعض دفعہ یہ مستحب ہوگی، بہتر ہوگی، اس کے مختلف درجات ہیں۔ اسی طرح دوسری ہجرت یہ بھی ہے کہ دار البدعت سے ہجرت کر جانا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کسی جگہ پر اگر بدعتیوں کا غلبہ ہو جائے اور ایسے لوگ غالب آ جائے جو اپنے سے پہلے بزرگوں کی برائیاں کریں، گالیاں دیں ان کو، حضرات صحابہ اکرام کو، اولیاء اللہ کو، بزرگان دین کو، امت کے پہلے گزرے ہوئے اچھے لوگوں کو، اور ماحول ایسا بن جائے کہ اس کے بغیر جینا مشکل ہو جائے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دار البدعت کو چھوڑنا یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کسی جگہ ماحول ایسا بن جائے کہ حرام کمائی کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدنی نہ رہے، حرام کے سوا کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، تو علماء نے لکھا ہے وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جانا جہاں انسان حلال روزی کما سکے، یہ بھی ہجرت ہے۔ اسی طرح کسی علاقے کے اندر دشمن کا خوف ہے، کوئی آدمی کہتا ہے یہاں رہے تو میں جان سے مار دوں گا، تو وہاں سے چلے جانا، جان کا خوف ہو تو اس علاقے کو چھوڑ کے کسی اور علاقے میں چلے جانا،
یہ بھی ہجرت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دھمکیاں دی گئی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا تو انہوں نے فرمایا انی مہاجرن، اگر ایسی صورتحال ہے تو میں ہی علاقہ چھوڑ جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ ایک آدمی کو لڑائی سے چھڑاتے ہوئے مکہ لگ گیا اور وہ مر گیا، اور معلوم ہوا کہ اب حکومت کے کارندے مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس علاقے کو چھوڑ دیا۔ تو اپنی جان بچانے کے لیے ایک علاقہ چھوڑ کے چلے جانا، یہ بھی علماء فرماتے ہجرت میں داخل۔ کسی جگہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، کہیں انسان گیا اس علاقے کی آب و ہوا موافق نہیں، وہاں پہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، جان جانے کا اندیشہ ہے، تو اس علاقے کو چھوڑ کے کسی اور علاقے میں چلے جانا اور اپنی جان بچا لینا، یہ بھی ہجرت ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں گئے، کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، تو آپ نے ان سے فرمایا تم فلاں فلاں گاؤں اور دیہاتوں کے اندر جا کے آباد ہو جاؤ، وہاں تم رہو۔ تو یہ وبا اگر پھیل جائے اور کسی جگہ پر آب و ہوا موافق نہ آئے، وہاں سے جان بچانے کے لیے چلے جانا، یہ بھی ہجرت میں داخل۔ یہ وہ ہجرتیں ہیں جو کسی چیز سے بچنے کے لیے، کفر سے، بدعت سے، حرام سے، یا دشمن سے، یا بیماری سے بچنے کے لیے ہجرت ہے۔ کچھ ہجرتیں ایسی ہیں جو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت، جیسے علماء فرماتے ہیں جو شخص حج کے ارادے سے اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، یہ بھی ہجرت کرنے والا ہے، یہ حج کا ثواب حاصل کرنے والا۔ کوئی شخص جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو یہ شخص بھی مہاجر ہے، یہ بھی ہجرت کرنے والا۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ کسی دینی پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، اجتماع میں، تبلیغ میں شرکت کے لیے نکلتا ہے، گھر چھوڑتا ہے، تو یہ بھی ہجرت ہے، یہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا۔ اور ایسے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص رزق حلال کی تلاش میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاتا ہے تو یہ بھی ہجرت میں داخل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق بھی فرمایا کوئی حرج نہیں کہ تم اللہ کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرنے کے لیے سفر کرو، کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص اپنے عزیز اور رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے سفر کرتا ہے اور اس میں کوئی دنیاوی غرض اور لالچ نہیں، ان سے ملاقات محض اللہ کے لیے ملنے جاتا ہے، تو یہ رشتہ داروں سے ملاقات اور ان سے ملنے کے لیے جانا یہ بھی ہجرت میں داخل ہے۔ تو یہ ساری وہ ہجرتیں ہیں جو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہجرت ہو، اعلیٰ درجے کی، درمیانی درجے کی، کوئی بھی ہجرت ہو، لیکن اس میں اگر 4 چیزیں پائی جائے تو اللہ کے 2 وعدے ہیں۔ 4 چیزیں کون سی پائی جائے؟ فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ۔ پہلی چیز یہ پائی جائے کہ وہ ہجرت اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی مفاد اور لالچ نہ ہو، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو۔ رزق حلال کمانا یہ مفاد اور لالچ نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ مفاد اور لالچ اس کو کہتے ہیں کہ انسان دوسروں کا نقصان کرے، اپنا پیٹ بھرے، یہ مفاد اور لالچ ہے۔ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہجرت ہو، پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ من بعد ما ظلموا، کسی کی طرف سے ظلم کی وجہ سے یعنی مظلوم بن کے ہجرت ہو، ظالم بن کے ہجرت نہ ہو، مظلومیت کی حالت میں ہو، کسی پہ ظلم نہ کرنے والا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ الذین صبروا، جو ابتدائی تکلیف آئی ہے اس پہ صبر کرے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ ابتداً کفار نے تنگ کیا، اہل بدعت نے تنگ کیا، تو بے صبرہ نہ ہو جائے، بلکہ ان حالات کا صبر سے مقابلہ کرے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پہ پورا بھروسہ رکھے، اپنے پروردگار پہ پورا توکل ہو۔ جس ہجرت کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی اس کے لیے اللہ کے 2 وعدے ہیں۔ پہلا وعدہ یہ لنبوئنہم، ہم ان کو ضرور دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے،
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ جیسا خوبصورت ٹھکانہ دیا. جب انہوں نے مکہ چھوڑا، اللہ نے خوبصورت مدینہ منورہ کا ٹھکانہ ان کو عطا فرمایا. یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا. اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ وعدہ صرف آپ اور صحابہ کے ساتھ ہی تھا، بعد کے لیے نہیں ہے. لیکن تفسیر بحر محیط میں ابو حیان رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ یہ وعدہ پوری امت کو شامل ہے، پوری امت کو شامل. دنیا میں کبھی بھی قیامت تک ان 4 شرائط کے ساتھ جب بھی ہجرت ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے مہاجروں کو اچھا ٹھکانہ اللہ ضرور دے گا. لیکن اس میں یہ 4 شرطیں ہونا ضروری ہے. اس لیے اگر کسی مہاجر کو اچھا ٹھکانہ نہیں ملا تو وہ غور کرے کہ میرے اندر یہ 4 چیزوں میں سے کوئی کمی تو نہیں، اس کی وجہ سے مجھے اچھا ٹھکانے کا وعدہ پورا نہیں ہوا. یہ نہ کہے کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، بلکہ اپنے اعمال میں غور کرے. تو اللہ کا وعدہ ہے ان 4 شرائط کے ساتھ جو مہاجر ہجرت کرے گا میں اس کو ضرور اچھا ٹھکانہ دوں گا. یہ دنیا کا اجر ہے. اور آخرت کے متعلق فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. ان مہاجرین کے لیے آخرت کا اجر تو بہت بڑا اجر ہے. میرے محترم دوستو، اگر مہاجر اپنی ہجرت پہ پچھتائے یار یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ہمیں وہی کافروں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا، تو یہ پچھتانے والا جو ہے یہ بھی بے صبری کا مظاہرہ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کی خواہش یہ تھی میرے ساتھ جتنے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ان میں سے اب کسی کا انتقال مکہ مکرمہ میں نہ ہو. اس لیے آپ ان کو صحابہ کو ہدایات دیا کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ جاؤ تو کوشش کرو جلدی واپس آنے کی. ایک صحابی کا وہاں انتقال ہو گیا تو آپ نے پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے مہاجر صحابہ کی ہجرت کے عمل کو مکمل کر دے، ان کا کہیں بھی انتقال ہو ان کو ہجرت والے عمل سے نکال نہ دینا، ان کی ہجرت مکمل لکھ دینا. چنانچہ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے ہجرت صحابہ کی مکمل لکھ دی، کہیں بھی ان کا انتقال ہو وہ مہاجر ہی سمجھے جائیں. تو میرے دوستو یہ 4 صفات کے ساتھ جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ نے اپنے وعدے دنیا کے بھی پورے کیے کہ دنیا میں ان کو بہت اچھا ٹھکانہ عطا کیا، اور آخرت میں جو اجر اللہ ان کو دے گا اللہ فرماتے وہ تو بہت بڑا اجر ہے، کاش کہ یہ لوگ اس اجر کو جان لیں. اور یہ 4 صفات یہ چاروں جو ہے اگر پائی جائیں گی آج بھی اس دور کے اندر بھی تو اللہ کا یہ وعدے دونوں وعدے ضرور پورے اور سچے ہوں. اور اصل ہجرت وہی ہے نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ کر فرما برداری والی زندگی اختیار کریں. اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ ہجرت بھی نصیب فرمائے اور اچھے حالات میں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ. صلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.